نکاح کے وقت لڑکی سے اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے؟ کن لوگوں کا جانا بہتر ہے؟ نکاح کرنے والے کی کیا نیت ہونا چاہیے وغیرہ مسائل پر روشنی ڈالیں۔ اب باپ لڑکی کو اتنا ہی کہہ دے بھائی تمہارا نکاح میں فلانے سے کرا رہا ہوں، اور اس کو لڑکی نے خاموشی اختیار کر لی، زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، تو بھی کیا ہے کافی۔ اور باپ ہی کو چاہیے کہ یا باپ کسی کو بھیج دے اپنی طرف سے، تو باپ جس کو بھیجے گا باپ کا بھیجا ہوا ایلچی باپ ہی کے حکم میں، اور اس کے جواب میں بھی لڑکی اگر وہ باقرہ ہے تو یعنی کنواری ہے اور اس نے خاموشی اختیار کی تو وہ خاموشی کی اجازت کے حکم میں ہے۔ اب وہاں گواہ یہ تو اجازت والے تو وہ تو گھر کے لوگ محرم ہو تو اچھا ہے۔ ویسے یہ جو ہمارے یہاں ہے اصل نکاح کے گواہ وہ نہیں، نکاح کے گواہ تو جو مجلس میں ہوتے ہوئی وہ جو وہاں پہ جاتے ہیں اجازت لینے والے کے ساتھ، وہ اجازت کے گواہ ہوتے ہیں۔ یہ احتیاطاً ہوتا ہے کہ کبھی آگے چل کر لڑکی نے کہا کہ میں نے تو اجازت نہیں دی تھی تو اس صورت کے اندر کام آوے، ورنہ تو یہ اس کی کوئی شرعاً یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی گواہ نہ ہو اور اجازت دی اور آ کر کے نکاح کرا دیا۔ نکاح میں گواہ ہونے چاہیے، نکاح کے اندر 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی ہونی چاہیے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کرنے والے کی نیت کیا ہونا چاہیے؟ تو بہرحال کیونکہ حدیث پاک کے اندر ایک تو آدمی کو عفت و عصمت فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، حضور نے نوجوانوں کو نکاح کی تاکید فرمائی، یہ نگاہوں کو نیچا کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، تو یہ دونوں نیتیں ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت جو بہت زیادہ محبت کرنے والی بچے جننے والی ہے اس کے ساتھ نکاح کرو تو گویا فینی اباہی بیکم الامام کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں قیامت کے روز جو ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا، تو اس سے اولاد امت محمدیہ میں اضافے کی نیت یہ بھی ہونی چاہیے ساتھ ہی۔ اب تو اس نیت سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔